السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بات ہے سچ، اور میں ہوں آپ کا سجن، آپ کا بیلی نعمان چوہان۔ میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو۔ پیارے ناظرین، یہ ڈرامے کے بول نہیں ہیں، ایک سچی حقیقت ہے ایک ایسے جوان کی جن کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی 1 کروڑ پتی شخص کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ 16 سال ان کے ساتھ رہی، ان کے 2 خوبصورت بچے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی محبت، اپنی ماں کی ممتا، اپنے شوہر کا پیار، ان کا لاڈ اپنے بے رحم پاؤں کے تلے روند کر چلی گئی۔ انہوں نے ان کو عمرہ کرایا، 16 سال رہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی ان کے ہوتے ہوئے کبھی غربت کا احساس نہیں ہوا۔ مجھے اس بات کا احساس کبھی نہیں ہوا کہ میرے پاس بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا میرے پاس بڑا بنگلہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے۔ میں تو بہت خوش تھا، میری زندگی رواں دواں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 خوبصورت بیٹے عطا فرمائے، اللہ کی نعمت عطا فرمائی۔ میں زندگی بڑی ہنسی اور خوشی گزر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ درمیان میں ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، ایسا موڑ آیا، وہ ایسا موڑ آیا کہ اس عورت نے یہ بھی نہ سوچا کہ 16 سال کی رفاقت ہے، اس بندے میں ایسا کوئی عیب نہیں، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ سب کی خواہشات کو، ان کی محبت کو، ان کی چاہتوں کو، ان کے ارمانوں کو اور اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کو اپنے بے رحم پاؤں تلے کچل کر مسل کر چلی گئی، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ان سے بھی کہیں زیادہ عمر میں بڑا ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس اس کے پاس ایک پیسہ ہے۔ پیارے ناظرین، میرا آپ سے سوال ہے، کیا پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ رشتوں کو وہ توڑ دیتا ہے، ماں اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے، اور یہ ایک پیارا شخص ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، اتنا نفیس طبیعت کا مالک ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آئیے ان سے تفصیل جانتے ہیں، وہ کیا حالات ہوئے، وہ کیا اسباب ہوئے کہ ان کا ہنستا بستا گھر کیوں اجڑ گیا، اس کے پیچھے کیسے محرکات ہیں، وہ کیا اسباب ہیں۔ کیا یہ معاشرتی ناانصافی ہے؟ کیا یہ حکومتوں کی ناانصافی ہے؟ کیا یہ حالات کی ناانصافی ہے کہ غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیا ایسا کیا ہوا ہے؟ انہی سے جانتے ہیں، انہی کی زبانی۔ جی آپ بتائیے فضل الرحمان صاحب کہ آپ کی بیوی کتنا سال آپ کے ساتھ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈینس دیکھ رہے ہیں، گزارش رونا نہیں ہے، آپ روئیں گے پھر میں بھی رو پڑوں گا، رونا نہیں۔ تقریباً 16 سال آپ کے ساتھ رہی ہیں؟ جی، دراصل میں یہاں ہمارے صاحب ڈاکٹر صاحب کام کرتے تھے، انہوں نے کہا یار کینیڈا سے خاتون آئی ہیں۔ آرام، آپ روئیں گے تو ہمارے ناظرین سمجھ نہیں پائیں گے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کینیڈا سے خاتون آئی ہوئی ہیں، تو صرف 20 دن انہوں نے رہنا یہاں پہ، تو 20 دن کے لیے اپنی ذرا مسز کو بھیج دیں، وہ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنا کے دے دیا کریں۔ تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے وہاں گئی، وہ شخص سے بھی میری ملاقات ہوئی جن کی وہ والدہ صاحبہ تھی، تو ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی، وہ ان کے بعد بیسرا ان کی خدمت کے لیے تھوڑے دیر کے لیے وہاں گئی ہے۔ تو کیا بتائیں، وہ ماشاءاللہ اچھی تھیں، صومسلات کی بات تھی، تجربہ گزار تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے ان کو خود قطرہ پیسے اکٹھے کر کے جمع کر کے اس کو عمرہ کرایا، خود عمرہ نہیں کیا۔ خود نہیں عمرہ نہیں کیا آپ نے؟ ان کو عمرہ کروایا۔ بیوی کتنی محبت میں دیوانے تھے، عمرہ خود نہ کیا، اپنے بیگم کو عمرہ کروایا قطرہ پیسے جوڑ کر۔ ہاں جی، پیسے اکٹھے کر کے میں نے عمرہ ان کے بھائی کے ساتھ، بھائی جا رہا تھا تو ان کے بھائی کے ساتھ میں نے ان کو عمرہ کروایا، خود عمرہ نہیں کیا، اس کو کروایا، تن من جان اس پہ قربان کر دیا، بھائی ملے کا پلا لیا، وہ بھی اس کے نام لگا دیا، جو بھی تھا وہ ساری وزارتیں اسی کے پاس تھی، سب کچھ اسی، کبھی اس کو جی کے علاوہ کبھی بلایا نہیں تھا۔ تو بڑی اس کی عزت، بڑی رسپیکٹ، بڑا کچھ کیا، لیکن اس پہ تن من جان قربان کیا۔ لیکن اس نے وہ جس شخص کہ وہاں گئی تھی صرف 20 دن کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے، ہم نے تو ان کے ساتھ نیکی کی، لیکن انہوں نے نیکی کا صحیح یہ صلاح دیا کہ اس کو آئی ڈونٹ نو ورگلایا یا کیا ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس صورت نے بھی نہیں سوچا کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں،
یا کیا سوچیں گے. پہلے بھی وہ اپنا متعلقہ تھیں, سکی پھوپھی کے گھر تھی, وہاں بچہ چھوڑ کے یہاں 2 بچے یہاں چھوڑ کے چلی گئی ہے. یعنی کہ پہلی آپ کی بیوی طلاق یافتہ تھیں, آپ کنوارے تھے؟ میں گوارا تھا, لیکن وہ پہلے اپنا کیا نام ہے اس کا, پہلے پھوپھی کے گھر تھی, وہاں پہ ایک لڑکا پیدا ہوا, وہ بیچارہ پھر باپ کے پاس چلا گیا, وہ رول رول کے وہاں پہ مر گیا بیچارہ. میں نے اس کا بھی کفن دفن سارا بندوبست کیا, اس نے اہتمام کیا. حالانکہ جب میں وہ 20 دن وہاں صرف کام کرنے کے لیے گئی تو 8 دن آتی جاتی رہی گھر, تو کہنے لگی امی بیمار رہتی ہیں. میں نے کہا آپ کی امی تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں, امی کون سی؟ وہ جن کے ہاں اماں کے پاس میں کام کرتی ہوں, تو میں نے ان کے پاس رہنا. بس اسی بات سے انہوں نے منع کیا. میں نے کہا بچے بھی ہیں, میں بھی ہوں, کوئی خیال کرو. بہرحال جی قصہ مختصر یہ ہوا کہ وہ میں نے اپنی 2 جو ان کی چھوٹی بہنوں نے کہا کہ اس کو منع کرو, انہوں نے منع کیا, نہ ہوئی. پھر بالا قصہ مختصر یہ ہوا کہ وہ 20 دن وہاں رہی, وہ ریلیشن شپ بن گیا اس بندے کے ساتھ جن کی اماں کی. یہ جو خاتون تھی یہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ بیسیکلی قصور کی ہیں, ہے نا. تو پیچھے کہاں سے آئی تھی؟ یہ قصور کے رہنے والے تھے, ادھر لاہور میں رہتے تھے, تو ادھر ہی میری شادی ہوئی ہے ان سے. اچھا, یہ آپ کی بیگم یہ پیچھے قصور کی ہیں, قصور کی رہنے والی ہیں؟ ہاں جی. اچھا, تو پراپر طریقے سے شادی ہوئی ہے ہماری, اچھے طریقے سے. نہیں یہ جو خاتون کے پاس ان کے پاس آپ نے بھیجا ہمدردی کے لیے, یہ خاتون کہاں سے آئیں, کون تھی؟ یہ کینیڈا سے آئی تھی, اسلام پور عمر روڈ ہے, وہاں پہ ان کا گھر ہے. وہاں وہ ہر سال آتی ہیں تھوڑی دیر رہنے کے لیے, تو پاکستان میں. تو وہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے آئے, ان کو کوئی خاتون مل رہی نہیں تھی. کچھ چلو ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ڈاکٹر فان لائی صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں کوئی خاتون نہیں مل رہی, تو چلو صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنا دیا کرے. تو ہم نے ہمدردی کے طور پہ نیکی کرنے کے تو نیکی کی, اور اس کا جو بیٹا تھا اس نے اس کو ورگلایا. یہ بیٹا کہاں سے ان کا آیا تھا؟ یہ جرمنی سے, اس کی نیشنلٹی ہے, تو اس کے اپنا بیوی بچے والا ہے. بیٹا اس کا شادی شدہ ہے, بیٹی بھی ہے شادی شدہ ہے, تو وہ دادا بھی ہے, نانا بھی ہے. اچھا, وہ شخص دادا اور نانا بھی ہے؟ ہاں جی, ہاں جی. تو اس نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ بڑھا لی, اس نے پیسے کی اس کو چمک شمک دکھائی. تو اس نے کہا دفعہ کرو, یہ تو مزدور آدمی ہے, میں تجھے کینیڈا لے جاؤں گا, میں تجھے جرمنی لے جاؤں گا. اس نے اس کو سبق باغ دکھائے, پر جی وہ پیسے کی چمک دمک میں آ گئی. تو یہ ہے کہ اللہ تو سب جانتا ہے, اللہ تو 7 زمینوں کے تہوں کے نیچے بھی ساری چیزیں جانتا ہے. میں نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا, اس نے بہت برا کیا میرے ساتھ, کیا بچوں کے ساتھ برا کیا. آپ کو ان کی یاد آتی ہے ابھی بھی؟ جب کسی سے شدید محبت ہو یا نفرت ہو, اس کی بڑی یاد آتی ہے. اوپر اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ بہتر سب بنائے گا آپ کے لیے. چلو جی, اللہ کریم ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہترین سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپی. وہ 7 زمینوں کے تہوں کے نیچے سے بھی کوئی شرعی طور پہ اس نے کوئی کام نہیں کیا. غیر شرعی طور پہ اس نے یہی ہے تو ایک قسم کا نکاح کے اوپر نکاح کر لیا اس کے شخص کے ساتھ. سارا غیر شرعی کام کیا انہوں نے, ایکس پارٹی کر کے, وہ سارا کچھ کر کے. اللہ تو جانتا ہے ایسی عورت کو تو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. اچھا, آپ بتاتے تھے نا کہ جب میں گھر میں آتا تھا تو میرا کتنے بھی مطلب موڈ خراب ہوتا, میں پریشان آتا, تو اپنی بیگم کو دیکھ کر میں کھل سا جاتا تھا. وہ کیا بات, کیسا لگتا تھا, وہ کیا منظر تھا؟ دراصل میں دیکھیں کہ میں مزدور آدمی ہوں, لیکن میں آئی ایم ویری ہیپی, بڑا خوش تھا کہ میں جو کماتا سو وہی سارا اسی کے ہاتھ میں رکھتا تھا. بڑا اٹھا سرکٹ چل رہا تھا, شام کو تھکا آ رہا تھا, اس کا چہرہ دیکھ کے تو ساری تھکاوٹ اتر جاتی تھی بچوں میں آ کے. لیکن میں نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا, لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے اس کو کبھی جی کے علاوہ بلایا نہیں تھا, میں ہمیشہ جی کر کے بلاتا تھا. ایک دفعہ ہمارے گھر میں ایک کزن میرا آیا ہوا تھا, ان کا تو ہماری ہندکو زبان ہے, بیسیکلی میں ایبٹ آباد کا ہوں, تو رنا جی کرنا ہے. تو میں نے کہا یار جی کر کے بلانے میں کیا حرج ہے. تو میں نے اس عورت کو کبھی جی کے علاوہ بلایا نہیں تھا, لیکن میں نے اس پہ اوپر تن من جان قربان کیا. لیکن اس نے کیا کیا, چلو اللہ دیکھ رہا ہے اوپر, اللہ ہمارے تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. شاعر کہتا ہے جو ہم نے داستاں اپنی سنائی, آپ کیوں روئے, تباہی تو ہمارے دل پر آئی, آپ کیوں روئے. آپ ناظرین کے جذبات کو دیکھ سکتے ہیں. یہ میرا بھائی رو رہا ہے,
اس کا دل رو رہا ہے، یہ کیوں نہ روئے؟ یہ سچا انسان ہے جس نے سچی محبت کی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، بدلے میں کیا ملا؟ دھوکہ، بدنیتی، بددیانتی، خیانت کی ہے ان کے ساتھ۔ میں نہیں جانتا کہ وہ محترمہ کون ہے، موصوفہ کون تھی، مگر جو میں نے 2 بیٹے دیکھے ہیں، بڑے پیارے سے، بڑے خوبصورت سے ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ، 13-14 سال کے تو ہوں گے نا؟ ایک 15 سال کا، ایک 13 سال کا، ایک 13 اور 15 سال کے بچے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ خاتون، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ کو بھی نہیں سوچا کہ میرے پاس میں کم از کم بچوں کی خاطر، اگر بچوں کو کم از کم دیکھ لیتی کہ میرے بچے ہیں، پہلا بھی بچہ رول رول کے مرا ہے، یہ بچے ہیں، میں دوبارہ یہ اب کیا میں اپنے جذبات کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ مطلب وہ اپنے جذبات کو، الفاظوں کو، وہ اپنے جذبات، احساسات کو الفاظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جو ان کے ساتھ حادثہ ہوا اور ثانیہ ہوا، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اللہ پاک ان کے لیے بھی کوئی بہتر سبب بنا دے۔ تو پیارے ناظرین، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، اور یہ بڑا المیہ ہے کہ پیسے کی خاطر کوئی کسی کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنا ساتھی، اپنا پیارا۔ آپ دیکھتے رہیے، بات ہے سچ۔